السلام علیکم دوستو، میں ارسلان ہوں اور یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو ایک دن میرے دل کے اندر چیخ بن گئی۔ میں نے فہد کو پہلی بار دیکھا تو لگا جیسے کوئی کتاب بند کر کے رکھ دی گئی ہو، چہرہ سخت مگر آنکھوں میں کئی ادھورے جملے۔ ہم ایک سال سے ساتھ رہ رہے تھے مگر بات چیت صرف ضرورت تک محدود تھی۔ ایک رات بارش بہت تیز تھی، بجلی چلی گئی، کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ فہد چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ اچانک اس نے کہا، ارسلان تم کبھی کسی کو بھول نہیں پائے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو عام سوال نہیں لگتا تھا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ہاں کبھی کبھی کوئی دل میں ہی رہ جاتا ہے، چاہے چلا بھی جائے۔ وہ اٹھ بیٹھا، بستر سے ٹیک لگائے اور بولا، پھر تم جیتے کیسے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، شاید یادوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے۔ وہ چپ رہا مگر اس کی نظریں جیسے میرے اندر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ باہر بجلی چمکی اور لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو کی جھلک دیکھی مگر اس نے فوراً رخ پھیر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر خود سے لڑ رہا ہے۔ اس رات میں نے پہلی بار اس کے لہجے میں تنہائی سنی، ایک ایسی خاموشی جو چیخ سے بھی زیادہ بلند تھی۔ رات گزر گئی مگر اس کے سوال میرے اندر رہ گئے۔ اگلے دن اس نے دفتر سے چھٹی لی، پورا دن کم بولتا رہا۔ رات کو جب میں واپس آیا تو دیکھا وہ بالکونی میں بیٹھا تھا، بارش کے قطروں میں بھیگا ہوا۔ میں نے قریب جا کر کہا، بھیگ جاؤ گے، اندر آ جاؤ۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ زخم بارش میں ہی آرام پاتے ہیں ارسلان۔ اس کے لہجے کی نمی میرے دل تک اتر گئی۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ دوستی نہ فاصلہ، بس ایک قربت جو خود کو لفظوں سے چھپائے بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ رات کیوں یادگار بن گئی، شاید اس لیے کہ اس رات فہد نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے بات کی۔ میں دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا، کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا فہد آئینے کے سامنے کھڑا ہے، جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ آج خود کو دیکھ کر اتنے حیران کیوں ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان اپنے چہرے کو نہیں، اپنے ماضی کو دیکھ لیتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، اس کی آواز جیسے ٹوٹی ہوئی سانسوں سے نکل رہی تھی۔ میں قریب گیا، کچھ ہوا ہے فہد؟ اس نے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ کچھ رشتے دل سے نہیں مجبوری سے جڑتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس بات کا بوجھ ہے؟ اس نے کہا، میں کسی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ کبھی محبت نہیں کروں گا مگر شاید دل نے میری بات نہیں مانی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح اس نے دفتر جانے سے پہلے کہا، ارسلان اگر کبھی کوئی انسان تمہیں بغیر وجہ چاہنے لگے تو اسے روکنے کی کوشش مت کرنا، شاید وہ اپنی آخری ہمت لگا رہا ہو۔ اس دن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو کمرہ خالی تھا، صرف میز پر ایک پرانا خط پڑا تھا۔ میں نے خط کھولا، اس میں صرف 3 لفظ لکھے تھے، میں لوٹ نہیں سکوں گا، میرا دل کام کیا۔ میں نے پورا شہر چاند مارا مگر فہد کا کوئی نشان نہیں ملا۔ 3 دن بعد وہ اچانک واپس آیا، چپ تھکا ہوا، جیسے کسی طویل جنگ سے لوٹا ہو۔ میں نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا، جہاں جانا ضروری تھا مگر وہاں سے کچھ چھن گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ اس نے میری طرف دیکھا، خود کو اس رات جب ہم دونوں بالکونی میں بیٹھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ارسلان کبھی کبھی انسان اپنے احساسات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پھر بھی دل سے نکل کر آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی خاموشی مگر اس میں ایک انکہی قربت تھی۔ شاید یہی خاموش قربت تھی جو لفظوں سے نہیں سانسوں سے محسوس ہوتی ہے۔ وہ رات موسم کی طرح بھوجل تھی، بارش تھم کر بھی جیسے ہوا میں باقی تھی۔ فہد کھڑکی کے پاس بیٹھا چپ چاپ بارش کے قطروں کو دیکھ رہا تھا اور میں ارسلان اس کے خاموش چہرے سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا، جیسے اس کی خاموشی میرے دل کے شور کو سن رہی ہو۔ میں نے ایسے سے کہا، فہد تم آج کل بہت بدل گئے ہو، تمہاری مسکراہٹ کہیں کھو گئی ہے۔ اس نے سر جھکایا، کپ میں موجود چائے کو گھورتے ہوئے بولا، کبھی کبھی انسان خود کو کسی ایسے مقام پر پا لیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے قدم بڑھا کر اس کے قریب آ کر کہا، شاید تم واپس نہیں جانا چاہتے، شاید تم وہی رہنا چاہتے ہو جہاں دل سکون پاتا ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی اور سوال دونوں تھے۔ پھر دھیرے سے بولا، اور اگر سکون ہی گناہ بن جائے تو؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تو پھر ہم دونوں گنہگار ہی سہی۔ اس لمحے باہر بجلی چمکی، کمرے میں روشنی پھیلی۔ میں اس روشنی میں فہد کا چہرہ جیسے کسی انکہی جذبے کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس نے نگاہیں چرا لی مگر اس کے لب ہلکے سے لرزے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر خوف اسے روک رہا ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا جسم ایک پل کو جیسے ٹھہر گیا۔
پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم نہیں جانتے ارسلان، میں اپنی جنگ خود لڑ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کبھی کبھی جنگیں اکیلی نہیں جیتی جاتی، کسی کا ساتھ، کسی کا لمس، کسی کی خاموش موجودگی کافی ہوتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پہلی بار اس کی نظریں میرے آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ لمحہ کسی حد فاصل کو مٹا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بارش کی آواز پس منظر میں مدھم ہوتی گئی اور ہم دونوں صرف ایک دوسرے کے ہونے کی حقیقت میں قید رہ گئے۔ کوئی الفاظ نہیں بولا گیا، مگر احساس سب کچھ کہہ گیا، جیسے اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے والا ہو۔ اگلی رات ہوا کچھ زیادہ ہی خاموش تھی، جیسے شہر نے سانس روک رکھی ہو۔ میں چھت پر بیٹھا تھا اور نیچے گلی کے موڑ پر لائٹ کے نیچے فہد کی پرچھائی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا، بھیگی ہوا کے ساتھ اس کے قدموں کی چھاپ بھیگے دل پر جیسے بجھ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ میں نے کئی دن اس سے بات نہیں کی تھی، مگر آج جیسے کچھ اندر سے کھینچ رہا تھا۔ وہ قریب آیا تو میں نے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا، ایک پل کو روکا، پھر دھیرے سے بولا، تم جاگ رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، کسی نے سونے ہی کہا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں تکن تھی۔ میں نے چائے رکھی، وہ خاموش بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان چائے کی باب تھی اور نہ کہی گئی جملے۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، تم تکے ہوئے لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے گہری سانس لی، ٹھیک ہے، بس دل نہیں ٹھیک۔ میں نے پوچھا، کس بات کا بوجھ ہے فہد؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، کبھی کبھی انسان کو کسی کا احساس اتنا گہرا چھو لیتا ہے کہ وہ خود سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں ارسلان، اپنے آپ سے، اپنے جذب سے۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، جذبے برے نہیں ہوتے فہد، برے وہ ہوتے ہیں جو دل کو جھٹلائے۔ اس کی آنکھیں میری طرف اٹھیں، جیسے برسوں سے کسی جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے کپ رکھا، دھیرے سے کہا، اور اگر یہ احساس غلط نکلا تو؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، محبت کبھی غلط نہیں ہوتی، بس وقت کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لمحے کے لیے اس نے نظریں جھکائی، پھر آہستہ سے بولا، کاش وقت ہمارے ساتھ ہوتا۔ میں نے دھیرے سے کہا، شاید آج رات وقت رک گیا ہے۔ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک طوفان تھا، جیسے دل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو، جیسے کوئی قید کھلنے والے ہوں۔ باہر بارش شروع ہو گئی، ہوا میں وہی خوشبو تھی جو صرف ان راتوں میں آتی تھی جب دل بولنے کے لیے زبان تلاش نہیں کرتا۔ فہد نے سر اٹھایا اور پہلی بار اس کے آنکھوں میں سکون دیکھا، جیسے اس نے خود کو قبول کر لیا ہو۔ اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھی قربت کی خاموشی لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ اس رات کے بعد جیسے فضا ہی بدل گئی تھی۔ اگلی صبح سورج نکلا تو اس کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی، مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ باقی تھا۔ فہد ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے نگاہ اٹھائی۔ وہ مسکراہٹ اب مختلف تھی، نرم مگر گہری، جیسے کچھ بدل چکا ہو۔ میں نے کہا، آج تم پر سکون لگ رہے ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی دل فیصلہ خود کر لیتا ہے، ہم چاہ کر بھی اسے روک نہیں پاتے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو تمہارے دل نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے چائے کا کپ رکھ کر کہا کہ اب بھاگنا نہیں، جو محسوس ہوتا ہے اسے تسلیم کرنا ہے۔ میں خاموش رہا، مگر میرے اندر جیسے ایک لہر سی اٹھی، ایک سکون اور ایک خوف کا ملا جلا احساس۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے جواب کی تلاش میں ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، شاید ہم دونوں ایک دوسرے کی کمزوری ہیں، مگر کبھی کبھی کمزوریاں ہی انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اس نے نگاہ نیچی کر لی اور ایک گہری سانس لی، پھر اچانک بولا، کیا تمہیں کبھی لگا کچھ رشتے دنیا کے اصولے سے باہر ہوتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، وہ رشتے جو دل سے جڑتے ہیں، جنہیں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لمحے فہد کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں اب کسی نام کا محتاج نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں ایک فیصلہ تھا، مگر ساتھ ایک درد بھی، جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لمحے جیسے رک گیا۔ باہر سے ہوا آئی، پردہ ہلنے لگا اور کمرے میں وہی خاموش قربت پھر لوٹ آئی، جس نے پہلی بار دل کو چھوا تھا۔ مگر اس بار اس میں ایک قبولیت تھی، جیسے ہم دونوں جان چکے تھے کہ کہانی کا انجام چاہے جو بھی ہو، اس احساس کی سچائی اب انکار کے قابل نہیں۔ فہد نے آہستہ سے کہا، شاید کل ہم الگ ہوں، مگر آج جو ہے وہ سچ ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، اور سچ ہمیشہ رہتا ہے۔ باہر بادلوں نے پھر بارش کی بو برسائی اور کمرے میں وہی خاموشی لوٹ آئی، مگر اس بار وہ خاموشی مکمل تھی، جیسے دل اپنی بات کہہ چکا ہو۔ اگلی صبح فضا میں عجیب سا سکوت تھا، جیسے رات کی بارش سب کچھ دھو کر لے گئی ہو، مگر دلوں کے اندر کی نمی باقی ہو۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو فہد لان میں بیٹھا تھا۔
دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی کوئی دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں دیری سے اس کے قریب گیا۔ اس نے ہلکی سی نگاہ اٹھائی اور بولا، تم سوئے نہیں تھے نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، سونا آسان ہوتا تو جاگنے کی عادت کیوں بنتی؟ وہ تھوڑا سا ہنسا مگر فوراً چپ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر کسی فیصلے کا سایہ ہے، جیسے وہ دل کے اندر کوئی طوفان چھپا کر بیٹھا ہو۔ میں نے کہا، کیا ہوا فہد؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں جا رہا ہوں ارسلان۔ اس کے الفاظ نے جیسے میرے دل کی زمین ہلا دی۔ میں نے چونک کر کہا، کہاں، کیوں؟ اس نے نظریں جھکائی، یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ رشتے اگر زیادہ قریب آ جائیں تو دنیا انہیں برداشت نہیں کرتی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی الزام کے نیچے دیکھوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ تو تم بھاگ جاؤ گے احساس سے، دل سے؟ وہ بولا، میں بھاگ نہیں رہا، میں بچا رہا ہوں تمہیں، خود کو، اور اس سچ کو جس کا ہم دونوں اعتراف نہیں کر سکتے۔ میری آواز بھرا گئی۔ کبھی کبھی سچ کو قبول کرنا ہی نجات ہوتا ہے۔ وہ بولا، کاش یہ نجات اتنی آسان ہوتی۔ وہ اٹھا، بیگ کندھے پر رکھا اور دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ میں بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے اندر جیسے کوئی دیوار گر رہی تھی۔ باہر دھوپ تیز تھی مگر دل کے اندر رات اتر آئی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر ایک پل کو پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی کہیں نہ کہیں بات، وہ خاموشی، قربت کی شدت۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں بس دروازے کے کونے میں کھڑا اس خاموشی کو سنتا رہا جو اس کے جانے کے بعد بہت شور کرنے لگی تھی، جیسے ہر سانس اس کا نام لے رہی ہو، جیسے کہانی ختم ہو کر بھی کہیں دل کے اندر چلتی رہی ہو۔ رات گہری تھی، بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور وہی گلی دیکھ رہا تھا جہاں سے فات گیا تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا مگر اس کے قدموں کی چاپ اب بھی دل میں گونج رہی تھی۔ میں نے کئی بار فون اٹھایا، کئی بار اس کا نمبر ڈائل کیا مگر ہر بار خود کو روک لیا۔ شاید کچھ فاصلے قسمت لکھتی ہے، انسان نہیں۔ اس رات اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دل جیسے ایک پل کو تھم گیا۔ میں بھاگتا ہوا گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ تھمایا۔ اندر ایک خط تھا، فہد کی ہتھیلی کی پہچانی ہوئی تحریر۔ ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے خط کھولا۔ اس کے الفاظ جیسے دل کے اندر اتر گئے۔ ارسلان، جب تم یہ پڑھ رہے ہوگے میں بہت دور جا چکا ہوں گا، شاید اس جہاں جہاں احساسوں پر کوئی پابندی نہیں۔ تم نے مجھے محبت کا مطلب سکھایا مگر میں اس کو جینے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ شعر، یہ نظریں، یہ رشتے، سب کچھ مجھ سے میرا سچ چھین لیتے۔ میں جا رہا ہوں تاکہ تم آزاد رہو، تم جی سکو وہ زندگی جو میں نے نہ جی پایا۔ اگر کبھی بارش میں تمہیں نمی کا لمس محسوس ہو، سمجھ لینا وہ میں ہوں، تمہارے آس پاس، خاموش مگر تمہارے اندر زندہ۔ میں نے وہ خط سینے سے لگایا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو الفاظ کو دھندلا گئے۔ باہر بجلی کھڑکی، بارش تیز ہو گئی جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ اگلی صبح اسپتال سے فون آیا، ایک حادثہ، ایک گاڑی، ایک نام، فہد۔ میں خاموش بیٹھا رہا جیسے سارا شہر تھم گیا ہو، ہر آواز، ہر سانس، ہر دھڑکن اس ایک نام کے گرد رک گئی ہو۔ جنازے کے دن بارش پھر ہوئی، وہی خوشبو، وہی نمی، وہی احساس۔ میں اس کے قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک کچھ نہیں بولا، صرف مٹی پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتے تھے فہد، کچھ رشتوں کو نام نہیں دیا جا سکتا، وہ بس دل میں رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ بارش کے قطروں نے مٹی کو بھگا دیا اور اس خاموش قربت کا آخری باب ختم ہو گیا، مگر فہد کی یاد وہ اب بھی میرے سانسوں کے ساتھ چلتی ہے، جیسے ہر سانس اس کا نام دہرا رہی ہو، اور میں بس جیتا رہا ہوں اس احساس کے ساتھ جو مر کر بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو فہد اور ارسلان کی کہانی چھو لیا ہو تو ذرا سوچئے، کیا کبھی آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا احساس جاگا تھا جیسے آپ نے دنیا سے چھپا لیا؟ کبھی ایسا رشتہ جو زبان سے نہیں بولا مگر دل کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ رہا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کیا محبت کا انجام ہمیشہ جدائی ہونا چاہیے یا کچھ احساسات کو بغیر انجام کے زندہ رہنا بہتر ہے؟ اگر آپ کو ایسی ہی احساسات سے بری بولڈ اور دردناک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔